بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ وقت قبول فرمائے. سب کو قرآن قرآن میں خوش آمدید. تو نیا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق اللہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کے لیے آدم کو سجدہ کرو فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس یعنی ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. کان من الجن وہ تھا جنوں میں سے. کان یعنی کون تھا وہ یعنی جن ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق پس اس نے نافرمانی کی ان امر ربی اپنے رب کے حکم سے یعنی اسے اپنے رب کے حکم سے اس لیے نافرمانی کی کیونکہ وہ جن تھا. افتتخذونہ کیا پس تم بناتے ہو بناتے ہو اسے وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء اپنا مددگار یا اولیاء اپنا دوست من دونی میرے علاوہ میرے سوا وہم اور وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن یعنی کہ وہ تمہارے دشمن اور تم انہیں کو اللہ مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہو. بئس للظالمین بدلا بیسا یعنی برا ہے للظالمین ظالموں کے لیے بدلا بطور بدل. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ما نہیں اشہدتہم نہیں بنایا میں نے ہم انہیں خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی تخلیق پہ یعنی ان کے پیدائش میں ان کو نہیں بنایا گواہ یعنی یا موجود نہیں رکھا. ولا خلق انفسهم نہ ہی ان کی خود کی پیدائش میں یعنی خود ان کے پیدا کرنے پر بھی اور نہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر ان کو کوئی گواہ نہیں بنایا. وما كنت متخذ المضلین عضدا وما كنت اور نہ ہی میں تھا متخذ المضلین بنانے والا مضلین گمراہوں کو عضدا مددگار یعنی میں نے ان گمراہوں کو مددگار بنانے والا نہیں تھا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُو اور اس دن یقول وہ کہیں گے نادو اور وہ کہے گا. وَيَوْمَ يَقُولُ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اللہ فرمائے گا نادو شرکائی پکارو بلاؤ شرکائی میرے شریکوں کو الذین زعمتم جن کے بارے میں زعمتم تم گمان رکھتے تھے فدعوہم پس وہ پکاریں گے انہیں فلم یستجیب لہم پس نہیں یستجیبو وہ جواب دیں گے ان کے جواب دیں گے لہم ان کے لیے وجعلنا بینہم موبقہ اور بنا دیں گے ہم بینہم ان کے درمیان موبقہ یعنی ایک
ہلاکت کی جگہ ہے، ہلاکت کی جگہ بھی دوسرا مفہوم بھی ہے جو ہم پڑھیں گے آگے۔ وہ المجرمون، اور آپ دیکھیں گے، اور وہ دیکھیں المجرمون النار، وہ جب دیکھیں گے مجرم النار آگ کو، یعنی جب مجرم آگ کو دیکھیں گے، اور ظنوا تو وہ سمجھ جائیں گے انہم واقع بے شک وہ، انہم بے شک وہ مواقعوہا وہ گرنے والے ہیں ہاں اس میں، ولم یجدوا اور وہ نہیں پائیں گے عنہا اس سے، مصرفہ اس سے یعنی بچنے کی، اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں انسان کی پیدائش کے وقت کا ہمیں تفصیل جگہ جگہ بتاؤں، یہاں پہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، مقصد یہاں پہ کہ گناہ انسانوں کو اس کی حماقت پر متنبع کرنا ہے کہ یہ جو اپنے شفیق اور رحیم پروردگار کو اور جو پیغمبر ہیں ان کے خیر خواہ ان کو چھوڑ کر اپنے عزیز دشمن کے پھندے پھنس رہے ہیں، تو یہ تو اول دن سے ہی یہ ان کی ان کے خلاف حسد رکھتا ہے۔ تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا، جب اللہ تبارک انسان کو آدم کو بنایا اور جب بنا لیا اور پھر روح پھونک دی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے کہا اوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، اگر وہ فرشتہ ہوتا تو جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ فرشتوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے تو اطاعت سے باہر ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک جس طرح قرآن میں ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے سورہ تحریم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اس کی جو بھی حکم دیے دے ان کو وہ نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جیسے سورہ نحل میں ہم پڑھا ہے وہم لا یستکبرون، وہ سرکشی نہیں کرتے، یخافون ربهم من فوقہم اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں اس کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حصہ رکھی نہیں کہ وہ اس کے خلاف بھی کوئی سوچتے ہوں۔ اس کے برخلاف انسان اور جن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر فرما بردار نہیں بنایا، بلکہ ان میں کفر اور ایمان اور اطاعت اور معاشیت دونوں کی اللہ تبارک قدرت بخشی ہے۔ اسی حقیقت کو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے خود اپنے اختیار سے اس نے فسق کی راہ اختیار کر لی، وہ نافرمان بن گیا۔ تو یہ اس حساب پر پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگوں کی یہ غلط فہمی کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، وہ ایسا نہیں، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے وہ نافرمانی کر گیا۔ اب یہ ہے کہ لوگوں سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جی ابلیس اگر فرشتوں میں سے تھا تو یہاں پہ تو ملائکہ سے کہا ہے کہ وہ سجدہ کریں، تو ابلیس نے ایسا نہیں کیا، تو اس میں یہاں تو یہ کہا کہ ابلیس نے نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ کہ فرشتوں کو سجدہ حکم کرنے کا معنی یہ تھا کہ ایک تو وہ ابلیس جو وہیں ان کے ساتھ وہیں رہا کرتا تھا، جب ہم پہلے پڑھا ہے کہ وہ انہیں کے ساتھ وہیں رہتا تھا، اور وہ پھر اس کے حکم دینے کا معنی یہ ہے کہ سجدے کا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ تمام مخلوقات یا زمین کی جو بھی مخلوقات ہیں، اور مخلوق اس جو عقلی محروم جسم عاقل تھے وہ تو صرف جن ہی تھے، انسان کی وہ ان کو یہ بتایا کہ وہ تمام جتنی مخلوقات ہیں وہ سب انسان کے متی و زیر فرمان ہو جائیں، جو جو بھی زمین پر جو رہتی ہیں، کیونکہ جو زمین پر عملداری کی مطلب فرشتوں کے زیر انتظام جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے متی ہو جائیں، چنانچہ وہ فرشتوں کے ساتھ سب مخلوقات کو بھی کہہ دیا کہ سربت سجود، تو سب سربت سجود ہو گئیں سوائے ابلیس کے، اس نے بھی صاف اس نے انکار کر دیا، اور کیوں اقرار دے دیا؟ وہ تکبر کے، اس نے تکبر کیا کہ پڑھیں گے کہ وہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں، سجدہ کروں جس کو مٹی سے بنایا، میں تو آگ سے بنایا گیا، اس نے تکبر کیا، اور تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، یہاں اس نے تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اسی لیے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ تو یہاں فرمایا گیا وَتَتَّخِذُونَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں اَوَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو، اس کی ذریت کا، اس کے اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، پھر بڑا ہی بیسا للظالمین، بڑا ہی برا ہے بدلہ جس لیے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے اللہ کو، یہ مخلوق کو اللہ کو چھوڑ کے
اور ان کو جو بنانے سے بتا دیا کہ تمہارا دشمنوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تم کو اس طرح بہکاؤں گا اور ہر کسی کو میں تیری صحیح راہ جو توحید کی راہ سے بھٹکا دوں گا، تو ہم جو ہے اسی کو بناتے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بناتا کوئی بھی نہیں ہے مگر بتائیے کہ جس طرح یہ کہ لوگ اپنے منہ سے تو نہیں کہتے، مگر یہاں جیسے آگے بتائیں کہ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ان ہستیوں کو پکارو جن کو تم میرا شریک سمجھے بیٹھے تھے، اس طرح یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو احکامات اور اس کی ہدایت کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے کے احکام اور رہنمائی کے اتباع کرنا دراصل اس کو اللہ کی کبریائی میں شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ آدمی اس دوسرے کو زبان سے اللہ کا شریک قرار دیتا ہو یا نہ قرار دیتا ہو۔ بلکہ اگر آدمی ان دوسری ہستیوں پر لعنت بھی بھیجتے ہوئے بھی اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کی بات مان رہا ہو تو تب بھی وہ شرک کا مجرم ہو جاتا ہے۔ جہاں چنانچہ یہاں بھی شیطان کے معاملے میں آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر ہر کوئی شیطان پر لعنت بھی بھیج رہا ہوتا ہے، مگر اس کی لعنت کے باوجود اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن جب وہ سب کو ان سب کا الزام دے رہا ہے کہ تم شیطان کو اللہ کا شریک بنا ہوئے ہو، حالانکہ ہم کوئی اعتقادی شریک نہیں بنا رہے، عملی طور پر اس کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ تو یہی قرآن اس کو بھی شرک کہتا ہے کہ عملی طور پر اگر اللہ کی بات نہ مانے اور کسی اور کی بات مان رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے شریک بنا دیا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو تو کوئی بھی اس کی پیروی نہیں کرتا، مگر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھے اے اولاد آدم کی شیطان کی عبادت نہ کرو، حالانکہ بات تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ھذا صراط مستقیم، اور یہ کہ میری بات کرے یہ سیدھا راستہ ہے، فنی عنی بدونی ھذا صراط مستقیم، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، اور وہ اللہ شکر اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، افلا تکونوا تعقلون، اور کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ دیے جاتے تھے، اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی شیطان کی پیروی کیا کرتے تھے، شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شیطان کی عبادت اپنے منہ سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، ہم ہر سارا دن شیطان پہ لعنت شیطان مردود فلانا سب کچھ کہتے ہیں، اگر اسی کی بات مانی جا رہی تو سمجھو کہ اسی کی عبادت کی جا رہی ہے اور اسی کو اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کو شریک نہ اس کو اپن میرے مقابل دشمن ہے، اور یہ کتنا برا بدلہ ہے جو تم دے رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے کہ ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، نہ ہی میں نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں ان کو حاضر کیا اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے میں ان کو حاضر کیا، ان کو تو میں نے آپ کو حاضر کیا ہے، وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا ہوں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو وہ ابلیس ہے اس کے اولاد ویسے بھی وہ اس بات کے مستحق ہیں بھی نہیں کہ اللہ کے بجائے انہیں کوئی ولی اور دوست بنایا جائے، اللہ کے ساتھ انہیں عبادت میں شریک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر یہ دلیل دکھوانے کہ جب میں نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو ابلیس اور اس کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا، اور نہ ہی جب میں نے ان کو خود کو پیدا کیا تو ان میں سے بعض کی پیدائش ہو تو مدد کے لیے بلایا ہو، بلکہ میں نے تو تنہا بغیر کسی مددگار کے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس لیے کس دلیل سے تم انہیں میرے ساتھ شریک بناتے ہو؟ تو یہ پھر آپ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جنوں کا کام بھائی انسان کو گمراہ کرنا، انہیں کیسے مددگار بنایا مدلین، یعنی کہ یہ وہ گمراہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں تو میں ان کو کس طرح اپنا شریک بنا سکتا ہوں، اور جب مجھے ان کی مدد کی ضرورت بھی نہیں تھی تو عبادت میں میرے ساتھ کیسے شریک ہو جائیں گے؟ جس طرح سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نہ وہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک نہ زمین میں، وما لهم فيهما من شرك وما له، اور نہ ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی وما له منه من ظہیر، اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار ہے، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور لو سفارش کیا نفع دیتی ہے مگر جس کی وہ اجازت دے، اور نہ کوئی سفارش کا نفع دیتی ہے مگر جس کی وہ اجازت دے، وہ تو اس کا سفارش اسی کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے،
यहाँ एक शरीक कहाँ से जाएंगे, लोगों ने बना रखे कि हमारे शरीक हैं और ये हमारे अल्लाह के यहाँ जो है हमें बख्शवा देंगे। तो शैतान को भी पूछते हैं, और शैतान के अलावा, अल्लाह के अलावा बहुत से और मखलूक को भी अल्लाह तबारक व ताला के शरीक बना के उन्हीं से मांगते हैं, उन्हीं से अपनी हाजतें पूरी करवाने के चक्कर में होते हैं, उन्हीं को अपनी फरियादें सुना रहे होते हैं। तो ये हमें उनसे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि हम मुँह से तो नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई हरकत कर तो नहीं रहे कि जिससे ऐसा गुमान हो कि हम उनको अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो। फिर क्या फरमाया, यौम यक़ूलु नादू शुरकाई लज़ीना ज़अमतुम फदअूहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअल बैनहुम मौबिक़ा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, उस दिन अल्लाह तबारक के पुकारो उन शरीकों को जो तुमने गुमान कर रखे थे, सो वो उन्हें पुकारेंगे मगर वो उन्हें कोई जवाब ना देंगे, और हम उनके दरमियान एक हलाकत की जगह बना देंगे। यानी वलक़द वलम यजिदू अन्हा वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, उनकी जगह एक हलाकत की जगह बना देंगे। तो यह अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि मुशरिकीन से उनके उस दिन का हाल बयान कर दें, जब उन्हें मुखातिब करके कहेगा कि जिन्हें तुम दुनिया में मेरे साथ इबादत में शरीक ठहराते थे, उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारो ताकि आज वो तुम्हें अजाब जहन्नुम से बचा लें। ये बात अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तंबी या डांट और मलामत के तौर पर कहेंगे वो, कि वो, और फिर वो उन्हें नाम ले लेकर पुकारेंगे, लेकिन वो माबूद उनकी पुकार का जवाब नहीं देंगे। इसी के उस दिन कोई शख्स भी जिसकी दुनिया में इबादत की गई होगी, वो अपने जुबान पर ये बात लाने की जरूरत करेगा ही नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तब तुम काफिरों और उनके माबूदों के लिए एक मुश्तरका हलाकत गाह, यानी जो वो जो खुद चाहते थे कि हमारी पूजा की जाए, फिर उनके साथ वो भी जहन्नुम में ही होंगे। यहाँ इसका दो मफहूम, एक मफहूम यही है जिस तरह के मुझे एक हलाकत में एक उसको सबको एक हलाकत में एक जगह मुश्तरका गढ़ा मुश्तरक कर देंगे। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि उनके दरमियान अदावत डाल देंगे, यानी दुनिया में उनके दरमियान जो दोस्ती थी आखिरत में सख्त अदावत में तब्दील हो जाएंगी। यानी वो माबूद जो जिनकी पूजा करते थे वो इनके मुखालिफ होंगे, वो उनके खिलाफ गवाही भी देंगे और उनके खिलाफ उनकी मुखालफत भी करेंगे, और साफ इनकार कर देंगे तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारी पूजा किया करते थे। तो ये जिस तरह सूरह अनाम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वलक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, बेशक हम तुम्हारे पास अकेले, तुम यकीनन तुम्हारे पास अकेले आए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। व तरकतुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और तुम अपनी पीठों के पीछे छोड़ आए जो कुछ हमने तुम्हें दिया था। वमा नरा माकुम शुफाकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरका, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सब वो सिफारिश करने वाले नहीं देखते जिन्हें तुमने गुमान किया था कि बेशक वो तुम हिस्सेदार हैं। लक़द तक़त्ता बैनकुम व ज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़अमून, बिलाशुबह तुम्हारा तुम्हारा आपस का रिश्ता कट गया तुमसे, और वो तुमसे गुम हो गया जो कुछ तुम गुमान किया करते थे। तो ये अल्लाह तबारक व ताला वहाँ पे सब के रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, और वो कोई किसी के काम आएगा नहीं, और जिनको पुकारे हैं वो बल्कि उनके खुद उनके दुश्मन हो जाएंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला सूरह अहक़ाफ़ में फरमाते हैं कि तर्जुमा ये कि उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारता है, जो क़यामत के दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे और उनके पुकारने से बेखबर हैं, और सब इकट्ठे किए जाएंगे और उनके दुश्मन होंगे और उनकी इबादत से मुनकिर होंगे। इस अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाते हैं, वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लयकूनु लहुम इज़्ज़ा कल्ला, उन्होंने अल्लाह के सिवा और दूसरे माबूद बना ले कि ताकि उनके लिए बायस इज्जत हो, हरगिज नहीं, हरगिज ऐसा ना होगा। सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और अन करीब उनकी इबादत का इनकार कर देंगे, उनके खिलाफ बद मुकाबिल होंगे, यानी उनके उनके खिलाफ होंगे, उनके साफ इनकार कर देंगे कि हमें नहीं मालूम। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये बहुत ही बुरी हरकत हुई कि करते हैं, और वहाँ वो बिल्कुल ही मायूस हो जाएंगे। फिर अल मुजरिमून अन्नार फज़न्नु अन्नहुम वाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, जब वो मुजरिम लोग आग को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे, उन्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ बेशक हम इसमें गिरने वाले हैं, और उससे फिरने की कोई जगह नहीं पाएंगे, यानी उसमें ज़रूर हमारे लिए ये जहन्नुम हमारा ठिकाना होगा। उनको यकीन आ जाएगा, क्योंकि पहले तो उनको कभी यकीन था ही नहीं। उन्हें तो ये भी यकीन नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उठा के दोबारा पैदा करेंगे, और जब वो क़यामत होगी और वो बातें होंगी जो उनसे कही जा रही थी, रसूल ने उनसे बताई थी कि ये ऐसा एक दिन आएगा जिसमें तुम्हारे नामा अमाल भी खोल दिया जाएगा और हर चीज़ तुम्हारे सामने होगी, जन्नत भी होगी, जहन्नुम भी होगी।
جب وہ دیکھیں گے تو پھر انہیں یقین آ جائے گا کہ ہاں وہ بات ہے، رسول نے ہمیں سچ کہا تھا، اور اب وہ یقین ہی مان لیں گے کہ ہم نے جو حرکتیں کی ہیں تو ہم یقیناً اس میں گرنے والے ہیں، اور اسے پھرنے کی کوئی جگہ پھر نہیں پائیں گے، وہ اگر بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اس لیے جب میدان محشر میں جب کفر و شرک جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سامنے جہنم کو لایا جائے گا، تو وہ پھر دور سے دیکھ کے انہیں یقین ہو جائے گا کہ انہیں یہی ان کا ٹھکانہ ہے، اس کے فرار کی کوئی صورت ہے نہیں، اس سے فرار کی کوئی صورت نہیں، اور اسی میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، ہم سب کو اس سے اس کی آہٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سنائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو اور ہمیں اس سے بچا کے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔